السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات، جو کہ تحریر ہے عشا افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 12۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل اور میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دونوں کو سبسکرائب کر دیجیے۔ دوسرے چینل کا لنک آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ اگر آپ کمپلیٹ ناول سننا چاہتے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں، ساتھ ہی کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ گہری ہوتی کالی رات میں زمین ذاتوں سے بھرے اس ویرانے اور وحشتوں سے بھرپور ماحول میں بے ہوش اس وجود کو دیکھتے ہی یکبارگی برہان کمال کے حسین چہرے پر تبسم ابھرا۔ دل اچانک ہی مطمئن ہوا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، شکار کو پکڑنے کے بعد اسے ہمیشہ سکون ملتا تھا۔ اس نے بٹ کی ٹھوکر سے شخص کے چہرے پر مارا، وہ جو اسے دیکھ کر خوف سے کپکپاتے نیم بے ہوشی میں تھا چونک کر اٹھا۔ صرف ایک لمحہ لگا اسے یہ سمجھنے میں کہ اس کے سامنے وجود واقعتاً اس کا باس ہی تھا۔ اگلے ہی پل وہ شخص اس کے پاؤں تھامے منت سے گویا ہوا، معاف کر دے باس، بس آخری غلطی۔ لہجے میں جسم کی مانند کپکپاہٹ طاری تھی، روح کسی بھی پل پرواز کی تیاری پکڑ سکتی تھی۔ خوف اور دہشت سے آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ برہان کمال غلطیاں کرنے والوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا، جانتے ہو نا؟ اس نے تندہی سے جواب دیا، چہرے پر ایسا روب تھا کہ مقابل دب گیا۔ یہ وہ پرسکون چہرہ تو نہیں تھا جو دنیا نے دیکھا تھا، یہ وہ کرخ چہرہ تھا جس سے آشنائی محض چند لوگوں کو ہی تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک راز تھا جو صرف برہان کمال جانتا تھا کہ کب عیاں کرنا ہے۔ وہ راز رکھنے میں ماہر تھا، وہ اپنی شخصیت چھپانے کے فن سے آشنا تھا۔ باس، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ نشانہ کیسے چوک گیا، بلکہ نہیں، میں نے تو صرف ایک ہی گولی چلائی تھی، وہ بھی بالکل ایسے کہ صرف آپ کے بازو کو چھو کر گزرتی۔ آپ پر یہ 2 گولیاں کسی اور نے چلائی تھیں۔ اپنی صفائی میں کہنے کو الفاظ حلق سے نکالے، ورنہ سامنے کھڑے شخص سے کچھ بعید نہیں تھا۔ دوسروں پر الزام ڈال کر اپنی نااہلی چھپا رہے ہو۔ اس نے پاؤں کی ٹھوکر مار کر مقابل کو پرے پھینکا۔ آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا باس، خدا کی قسم، گولی صرف آپ کے بازو پر ہی چلائی تھی، مگر باقی گولیاں کہاں سے آئیں میں نہیں جانتا۔ دوبارہ اس کے قدموں کے پاس ہوتے اس نے بات دہرائی تھی، منت اور لجاجت، آخو پکا۔ خدا کی قسم کھا رہے ہو تو مان لیتا ہوں، مگر سزا تو ملے گی۔ اس بار برہان نے اسے ٹھوکر نہیں ماری مگر وہ شخص قدرے پیچھے ہٹا۔ باس پلیز مجھے معاف کر دیں، بس پہلی اور آخری غلطی سمجھ لیں۔ جانتا تھا کہ غلطی نہ بھی ہوئی تو غلط فہمی کی بنیاد پر ہی مقابل اسے سزا دے ڈالے گا۔ برہان کمال مستحق کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا، اس نے باور کروایا۔ برہان نے جیکٹ کی جیب میں عرصہ جدید پسٹل باہر نکالا۔ خوف، اذیت، ڈر، وحشت، بے چینی، منت کو کون سا تاثر تھا جو فرید کے چہرے پر نہیں تھا، مگر برہان کمال چہرے کہاں دیکھتا تھا، وہ کرتوت دیکھ کر فیصلے کرتا تھا۔ پہلی گولی کا نشانہ اس کی دائیں ٹانگ تھی۔ برہان نے فائر کیا، جھٹکے سے وہ لوہے کی گولی فرید کی ٹانگ میں جا کر گھسی۔ ویرانے میں اس کی دلسوز چیخ گونجی، مگر برہان کے سر تاثرات میں کوئی فرق نہ آیا۔ لمحوں میں خون بل بل باہر آنے لگا، وہ سڑک پر اپنی ٹانگ پکڑے تڑپنے لگا۔ گھٹیا انسان، 3 گولیاں ماری تو نے مجھے؟ جبڑے پیچھے اس نے دوسرا فائر کیا جو اس کے پیٹ میں جا کر لگا۔ وہ کراہنے لگا، اندرناک چیخوں سے بھی برہان کمال کے چہرے پر کوئی انسانیت والا تاثر نہ آیا۔ تیری تو 3 پشتیں یاد رکھیں گی۔ تیسرا فائر اس کے بائیں بازو کی طرف نشانہ باندھ کر کیا۔ جب کہا تھا کہ صرف ایک گولی چھو کر گزرنی چاہیے تو تجھے سیریس لینا چاہیے تھا۔ وہ شخص تڑپ تڑپ کر بے حال ہو گیا۔ اس کی دلخراش چیخو پکار پر پرندے بھی گھونسلوں میں دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ سیاہ آسمان اس سیاہ انسان کو دیکھ کر افسوس کرتا رہ گیا تھا۔ بادلوں نے جھرجھری لے کر خونی منظر دیکھا۔ ہواؤں نے رخ تبدیل کر لیا کہ انہیں اس میں خون کی بو شامل نہیں ہونے دینی تھی۔ پسٹل کو واپس جیب میں اڑستے اس نے جیکٹ درست کی، پھر چند لمحے اس کی تکلیف دہ حالت ملاحظہ کی، تسلی کر کے فون نکالا۔ یا خدا، یہ آپ کے ساتھ کس نے کیا؟ رکے، میں ایمبولینس بلواتا ہوں۔ چہرے پر فکر مندی سے جائے اس نے ہانپتے ہوئے ایمبولینس کو اطلاع دی۔ میں منسٹر کمال کا پوتا برہان کمال بول رہا ہوں، یہاں راستے میں ایک شخص کو بہت بری طرح گولیاں ماری گئی ہیں، خدا را جلدی پہنچ جائیں ورنہ وہ مر جائے گا۔ فون بند کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا جو گہری سانسیں بھرتے شاید آخری بار اس دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ فکر نہیں کرو، مرو گے نہیں، برہان کمال نہیں جھکتا، لیکن معذوری، تم اپاہج ہو جاؤ گے، اور برہان کمال جیسا نرم دل شخص تمہیں اپنے گھر یا آفس میں نوکری دے دے گا، تمہارے بچوں کو مفت تعلیم دے گا اور سیاست میں اپنا نام بنائے گا۔ آفٹر آل سیاست میری کمزوری ہے۔ یوں بولتے ہوئے وہ کوئی سائیکوپیتھ معلوم ہو رہا تھا۔ کوئی برہان کمال کے سلوک سے واقفیت حاصل کر لیتا تو سانس تھام لیتا۔
وہ معصوم اور لاپرواہ سا مرد اس قدر شفاف ہو سکتا تھا؟ سائرن کی آوازیں آئیں تو وہ مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ریسکیو کا ڈپارٹمنٹ محض 4 سے 5 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ ریسکیو کی ٹیمیں ان کے قریب آئیں۔ وہ لوگ اب فرید کو اسٹریچر پر ڈال رہے تھے۔ برہان کمال کے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ کر کسی نے اس سے کچھ نہ پوچھا۔ پلیز اسے بچا لو، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، وہ باپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ اسٹریچر کے قریب بڑھتے اس نے التجائیہ کہا تو وہ سیاست دان کا اتنا نرم دل دیکھ کر حیران ہوئے۔ میں بھی جاؤں گا اس کے ساتھ، اس نے اٹل لہجے میں کہا، کیونکہ وہ تمام کارروائی اپنے طریقے سے کرنے کا خواہش مند تھا۔ مگر سر، میں نے کہا نا میں جاؤں گا، اس بار لہجے میں روب تھا۔ اوکے سر۔ پولیس کو اطلاع دیتے ہی انہوں نے اسٹریچر ایمبولینس کے اندر ڈالا۔ فرید کی آنکھیں بند تھیں مگر سماعت ابھی باقی تھی۔ اس نے سماعت بند ہونے سے قبل آخری الفاظ سنے، میرا شکار بننے کا شکریہ۔ وہ کروڑوں میں بھی اس آواز کو پہچان سکتا تھا۔ یہ برہان کمال کی وہ آواز تھی جسے وہ کسی کو سزا دینے کے بعد تبدیل کرتا تھا۔ برلن پر آج بہار اترتی دکھائی دے رہی تھی۔ کنزا درست کہتی تھی، جس روز حدید عالم برلن میں موجود ہوتا تھا، پھول کھل جاتے تھے، تاریکی فنا ہو جاتی تھی، فضا رقص گنا ہو جاتی تھی۔ اسی خوشگوار موسم میں حدید دونوں کو لیے اپارٹمنٹ آیا تھا۔ 8 منزلہ بلڈنگ کے پہلے فلور پر واقع خوبصورت، پرتعش، نفیس اور سادگی کا عکس یہ اپارٹمنٹ حدید کا پسندیدہ تھا۔ اندر داخل ہونے پر چھوٹی سی راہداری کے بعد ایک ڈرائنگ روم موجود تھا۔ سامنے قدرے وسیع ٹی وی لاؤنج، جہاں ایل شیپ صوفے کے ساتھ ایک ونگ چیئر موجود تھی۔ ٹی وی اسکرین کے نیچے قدرے دائیں طرف آگ جلا کر ماحول کو گرم بنانے کے لیے چمنی بنائی گئی تھی۔ ٹی وی لاؤنج سے ملحق کا چھوٹا سا کچن تھا، جس کے ساتھ 2 کمرے موجود تھے۔ دایاں کمرہ عائشہ کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ حدید اور زخرف نے سارا سامان فی الحال ڈرائنگ روم میں رکھ دیا تھا۔ پیک فوڈ کے کنٹینرز جو پہلے سے ہی کچن میں موجود تھے، حدید نے وہ گرم کر کے ٹیبل پر رکھے۔ وہ تینوں مل کر کھانا کھانے لگے۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے بعد عائشہ کی طبیعت کچھ بوجھل ہوئی تو وہ آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئیں۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ حدید خاموشی سے کرسی پر بیٹھا گہری سوچ میں تھا اور زخرف فریج کے پاس کھڑی تھی۔ زخرف، وہ جو بچا ہوا کھانا فریج میں رکھ رہی تھی، حدید کی پکار پر بھویں چکا کر اسے سوالیہ دیکھا۔ چند لمحے حدید نے اس کا پلٹنا دیکھا۔ سفید مڈی ڈریس میں لانگ شوز پہنے وہ تھکی تھکی سی تھی۔ شاید وہ زیادہ سفر کرنے کی عادی نہ تھی، یا شاید حالات نے اسے تھکا دیا تھا۔ مام کو دوا دے دینا، فکرمندی سے کہا۔ وہی دینے والی ہوں، اس نے مسکرا کر بتایا۔ اس کی ماں کا خیال رکھتا تھا اور یوں رکھتا کہ وہ بھول جاتی کہ عائشہ دراصل کس کی ماں ہے۔ کیا تم کچھ دیر یہاں بیٹھو گی؟ شور۔ برتن سمیٹنا چھوڑ کر وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ صبح سے تم واپس شوٹنگ کے لیے جاؤ گی؟ جانے اس نے پوچھا تھا یا بتایا تھا؟ نور اندازہ نہ کر پائی۔ اس نے محض سر ہلا دیا۔ مام گھر میں تنہا ہوں گی، اس نے اگلا فقرہ جوڑا۔ یا خدا، یہ بات مجھے پہلے کیوں یاد نہیں آئی؟ اس نے سر پکڑا۔ وہ اتنی بے وقوف اور کم عقل تو نہ تھی۔ ریلیکس، میں نے اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم پریشان ہو جاؤ۔ ڈاکٹرز نے انہیں مکمل ریکور ہونے کے بعد ہی ڈسچارج کیا تھا، اسی لیے وہ پاکستان سے باہر سفر کر پائی ہیں۔ اس لیے تم بھی سکون سے کر سکتی ہو۔ اس کے تسلی آمیز لہجے پر زخرف کے ماتھے کے بل غائب ہوئے۔ کسی نے تمہیں بتایا کہ تم تسلی بہت اچھی دیتے ہو؟ کوہنیوں کو ٹیبل کی سطح پر ٹکائے دائیں ہاتھ میں اپنا چہرہ گھسائے وہ ممنون لہجے میں بولی، کوئی کیسے بتائے گا جب میں نے کسی کو تسلی دی ہی نہیں؟ عجب شان بے نیازی تھی۔ جھوٹ بھی بولتے ہو؟ چہرے کو ہاتھوں کی قید سے رہائی دی۔ ایسے ویسے یہاں بے نیازی میں رتی بھر فرق نہ آیا۔ اچھا تم وہ بات بتاؤ جو بتانے والے تھے۔ ہاں، تو میرا یہ بات کرنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ بات کرتے اس نے ہلکی بڑھی شیف پر ہاتھ پھیرا تو زخرف کی نگاہ اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنے سیاہ پتھر پہ ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ سیاہ پتھر اس کے صاف رنگ پر بہت جچ رہا تھا۔ اس کے ابرو تعریفی انداز میں یکجا ہوئے، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مام کو ان کی دوست کے پاس نہیں بھیجنا زخرف۔ اس نے مدعے کی بات کی تو وہ پتھر سے نظریں ہٹا گئی۔ لیکن میں انہیں کیسے روک سکتی ہوں؟ اور کیوں نہیں بھیجنا؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم چھپا رہے ہو؟ حدید پلیز، مجھ سے کچھ نہیں چھپانا۔ پہلے ہی رازوں کی ایک بند کتاب میرے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہے۔ مزید کسی راز کی متحمل نہیں ہوں۔ بیک وقت ڈھیروں سوال کرتی وہ لڑکی پریشانی کی عملی مورت دکھی۔ حدید نے گہرا سانس بھرا۔ وہ اس کی تکلیف چننا چاہتا تھا، مگر وہ خود کو رازوں سے آشنائی دلا کر خود اذیتنی چاہتی تھی۔ وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ ان رازوں کو جاننے کے بعد وہ حدید سے دور ہو جائے گی؟ وہ اسے کیسے خود سے دور جانے سے روکتا؟ کیا تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو؟ سوال غیر متوقع تھا۔ نور کا ٹھٹکنا اچانک تھا۔ اس کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خود کو گزرے لمحے کی قید سے نجات دلا کر جواب دیا۔ ہر بات
یہیں آ کر ختم ہوگی زخرف۔ کیا تم مجھ پر بھروسہ کرو گی؟ جانے کیوں، بس وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا اب وہ قابل اعتبار ہو چکا ہے۔ تم پھر مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میں جان چکی ہوں، تھکا ہارا انداز۔ بس اتنا جان لو کہ میرے پاس تمہارے اور موم کے علاوہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جن کو کھونے کا مجھے خوف ہو۔ سے آنکھوں میں حزن و ملال یکجا ہونے لگے، لمبی پلکوں پر کئی التجائیں رقص کو نہ ہوئیں۔ اور ابراہیم وجدانی، وہ حدید کی ان سے وابستگی سے لا علم تو نہ تھی؟ ان سے مجھے اپنے بابا کی خوشبو آتی ہے، وہ جنہوں نے حدید عالم کو بنایا جو وہ آج ہے۔ اور ان کی بیٹی۔ حلق میں گلٹی ابھری، سماع تجسس کی زد میں آئی، حواس مجمع ہوئے۔ کنزا، ایک آسودہ سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر جھلک دکھائی تو نور نے سانس ساکن کر لی۔ کنزا میرے لیے بہت خاص ہے، جو وہ ہے وہ کوئی نہیں۔ آنکھوں میں کوئی فلم منظر کشی کرنے لگی، جذبات میں نرمی درائی، آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ ہر منظر کو نور کی نگاہوں نے غور سے بدلتے دیکھا تھا۔ کیا تم؟ الفاظ حلق سے باہر نہ نکل سکے، ہمت مفقود ہو گئی۔ میں تم سے کوئی اور بات کر رہا تھا، خیر چھوڑو۔ بس موم کو ان کی دوست کی طرف نہیں جانے دینا، مجھے امید ہے کہ تم میری بات مان لو گی۔ اب میں چلتا ہوں۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھا تو وہ بے ساختہ ہی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ دراز قد ہونے کے باعث اس کے کندھے تک آتی تھی، مگر ہیلز کے باعث ان دونوں کے درمیان قد کا فرق واضح نہ تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ آج یہیں رکو گے؟ اسے ایئرپورٹ والی بات یاد کروائی جو وہ شاید بھول چکا تھا۔ ہاں کہا تو تھا، لیکن ضروری کام ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ اگلا سوال گھات لگائے تیار تھا۔ برلن میرا شہر ہے، کہیں بھی جا سکتا ہوں، اس نے اپنائیت سے جواب دیا۔ جانے یہ برلن کا ذکر تھا یا نور کی اس کے لیے فکر کا خیال؟ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو اپنی حراست میں لے لیا۔ لیکن برلن والوں کے نزدیک ابھی تم یہاں نہیں ہو، اس نے گویا یاد کروایا۔ تم چاہتی ہو میں رک جاؤں؟ یہ سوال بھی اچانک تھا، وہ اس کے لیے تیار نہ تھی۔ ہرگز نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، لیکن تم موم کے پاس جا کر سو جاؤ، میں یہیں پر ہوں۔ اس نے آنکھوں کو چند سیکنڈ کے لیے بند کر کے کھولتے تفشی کروائی۔ وہ اس کے رکنے کا سن کر پرسکون ہو گئی۔ تم دوسرا کمرہ استعمال کر سکتے ہو، یوں بتایا گویا اسے اپنے گھر میں ہی روک رہی ہو۔ ضرورت نہیں، مجھے فون پر کچھ کام ہے، میں لاؤنج میں ہی بیٹھ جاؤں گا۔ مگر ٹھیک ہے، میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ وہ اس کی ادھوری باتیں سمجھ جاتا تھا۔ میں موم کے پاس جا رہی ہوں، اس کے یہاں رکنے کی تسلی کر کے اس نے اپنا ارادہ بتایا۔ حدید نے مسکرا کر سر کو خم دیا تو وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ وہ مسلسل بے چینی اور کلفت کا شکار تھا۔ اس نے اپنا بند فون سائڈ ٹیبل پر نکال کر رکھا، پھر پینٹ کی جیب سے دوسرا فون نکالا۔ یہ نمبر صرف ایک شخص کے لیے مخصوص تھا۔ اس نے ڈینیل ریچرڈ کو کال ملائی۔ پروجیکٹ کی تکمیل میں کتنا وقت باقی ہے؟ سنجیدہ آواز۔ سارے ٹرائل کامیاب ہو چکے ہیں، بہت جلد ہم اسے لانچ کر سکتے ہیں۔ امید سوز۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ابھی یہ لانچ نہیں ہوگا، اس نے یقین دہانی کرائی۔ آف کورس حدید، میں جانتا ہوں، مجھ پر اعتبار کرنا تمہاری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ہوگا۔ فون بند کر کے وہ کچن میں آیا۔ اسے ایسپریسو کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ ایسپریسو بنانے کے بعد مگ تھامے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا، پھر اچانک اس کے قدم ساکت ہوئے۔ عائشہ کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا، شاید زخرف جلدی میں اسے بند کرنا بھول گئی تھی۔ بے اختیار اس کی نگاہ بیڈ پر سوئی عائشہ کے ساتھ لیٹی زخرف پر پھیلی، لحاف کو گردن تک اوڑھے وہ پرسکون سی سو رہی تھی۔ چند ساتیں اس منظر کو آنکھوں میں بھرتے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تم مانو یا نہ مانو، تم مجھ پر بھروسہ کرنے لگی ہو۔ خوشگوار احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا، ساری پریشانی اور ویرانی چھٹ گئی تھی۔ دل جب محبت کی ردا سنائے تو غم فرار ہو جاتے ہیں۔ حدید عالم کی زندگی میں بھی محبت پورے زور و شور سے وارد ہوئی۔ کنزا ابراہیم کے لیے یہ رات کاٹنا پرمشقت تھا۔ وقت اتنا سست رو ہو چکا تھا کہ اسے انتظار کرنا مشکل لگنے لگا۔ وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو دیکھتے کسی اور ہی دنیا میں کھوئی لگ رہی تھی۔ اچانک چھت پگھلتے ہوئے تحلیل ہوئی اور سرد ہوا کے جھونکے نے اسے ایک پرانے خیال میں بھٹکا دیا۔ حدید، کیا تم میرے ساتھ اسکول چلو گے؟ اسکول یونیفارم میں ملبوس بچی اپنے سے 7 سال بڑے لڑکے کو دیکھتے لجاجت سے بولی تو اس لڑکے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ دیکھنا، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ وہ اسے پختہ یقین دلا رہی تھی تاکہ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ حدید نے نظر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا جو اپنے عمر سے بڑی باتیں کر رہی تھی۔ تم کیسے ضمانت دے سکتی ہو؟ اس نے اچنبھے سے دریافت کیا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ لوگ اسے کیا کیا کہہ کر پکاریں گے؟ پھر وہ کیسے تسلیاں دے رہی تھی؟ میں بہت اچھی بچی ہوں، جب میں سب کو بتاؤں گی کہ تم میرے دوست ہو تو دیکھنا سب تم سے پیار کریں گے۔ ہاتھ ہلا ہلا کر کہتے ہوئے مکمل طور پر پر اعتماد تھی، چہرے پر بلا کی معصومیت اور
لہجے میں انتہا کی اپنائیت تھی۔ حدید نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بات کرنے لگا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو کان پاس کرو۔ حدید نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، پھر ہم انہیں مار کر بھاگ آئیں گے۔ دھیمی سی پرجوش سرگوشی نے مہینوں بعد حدید کو مسکرانے پر مجبور کیا۔ یہ مسکان اس کے چہرے پر کتنی اجنبی محسوس ہوئی تھی، لیکن یہ دل کی آئینہ ذات تھی۔ وہ کافی عرصے بعد دل سے مسکرایا تھا۔ تم ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہو، ایسے ہی ہنستے رہا کرو۔ مجھے نہ ہنستے مسکراتے لوگ بہت پسند ہیں۔ آنکھیں پٹپٹا کر کہتے وہ بہت نرم دل سی لگی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی بے ضرر اور نرم دل تھی۔ تم اتنی سمجھداری والی باتیں کیسے کرتی ہو؟ وہ پرتجسس ہوا۔ اتنی چھوٹی عمر میں جب زندگی میں کوئی حادثہ بھی نہ ہوا ہو، آخر انسان اتنا سمجھدار کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا کہتے ہیں جن کی مائیں نہیں ہوتی وہ جلدی میچور ہو جاتے ہیں۔ باپ کی بات کا حوالہ دیتے اس نے اپنے اعتماد کی وجہ بتائی تھی۔ اور جن کے باپ بھی مر جائیں؟ سوال اچانک تھا۔ تاثرات پرانی اور زخمی پل بھر میں سے آنکھیں سرخ ہوئیں۔ وہ کنزا سے دوستی کر لیں، کنزا بہت اچھی دوست بنتی ہے۔ اس نے حدید کی سنجیدگی سے بھرپور بات کو اتنے خوبصورت طریقے سے میٹھا کیا کہ وہ چند لمحے کے لیے اپنا ہر غم بھول گیا تھا۔ کنزا میری دوست بنے گی؟ حدید نے نرمی سے مطالبہ پیش کیا۔ اس نے نخرے سے رد کر دیا۔ کیوں؟ آفر میں نے دی تھی تو سوال بھی میں ہی کروں گی۔ بولو، کنزا ابراہیم سے پکی والی دوستی منظور؟ منظور۔ دونوں نے ہاتھ ملا کر وعدہ کیا، چاہے دکھ ہو یا سکھ وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے دوست رہیں گے۔ چھت واپس جمتے ہوئے نظر کے سامنے آئی تو کنزا کے چہرے پر رونق بکھیر گئی۔ اس دن سے کنزا ابراہیم نے یہ دوستی نبھائی تھی۔ وہ حدید عالم کی واحد دوست تھی جس نے اسے اس وقت ہنسایا تھا جب زندگی اس پر تنگ تھی۔ وہ اس کی مشکلوں کی ساتھی تھی، اس کے راحت بخش دنوں کی نوید تھی۔ وہ حدید عالم کے لیے سراپا عزت و تکریم تھی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو عائشہ کو جائے نماز پر بیٹھے دیکھ وہ مندی مندی آنکھوں کو بمشکل کھولے اٹھ بیٹھی۔ وال کلاک پر نظر ڈالی تو رات 3 کے قریب کا وقت تھا۔ غالباً وہ تہجد پڑھ رہی تھی۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ واپس بستر پر لیٹتے وہ آنکھیں بند کر گئی۔ کسی پل آنکھ لگی اندازہ نہ ہو سکا۔ دوبارہ اس کی آنکھ کسی آواز پر کھلی تھی، شاید دروازہ کھول کر بند کیے جانے کی آواز تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو گھڑی 5 بجا رہی تھی۔ گرم بستر سے نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر دل تو کچھ اور بھی چاہ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بستر پر کروٹ لیے سوئی عائشہ کو دیکھا، پھر خود پر سے کمبل اتارتے واش روم کا رخ کیا۔ گرم پانی سے وضو کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر چلی آئی۔ جائے نماز کو لاؤنج میں بچھا کر اس نے آتش دان میں آگ جلائی۔ اچانک کسی خیال کے تحت وہ حدید کے کمرے کی طرف آئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، یعنی وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اسے دکھ ہوا، وہ اس کے روکنے کے باوجود چلا گیا تھا۔ کیا وہ ایک رات بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا؟ حد الامکان اپنے جذبات سے نظریں چراتے واپس جائے نماز کی طرف بڑھی۔ اس نے نماز پڑھنی شروع کی۔ دل پر بوجھ بڑھتا گیا، اجنبیت قائم رہی، مگر فرض ادا ہو گیا۔ بے چین دل کے ساتھ اس نے فضا میں اس نے ہاتھ بلند کیے۔ کئی لمحات ہتھیلیوں کو گھورنے کے بعد اس نے دعا مانگنی چاہی مگر لب ہلنے سے قاصر تھے۔ اسی لمحے کوئی اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ نور نے بے اختیار نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ حدید تھا، غالباً وہ نماز پڑھ کر لوٹا تھا۔ اس نے واپس اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر زیر لب کچھ پڑھنا شروع کیا۔ حدید اپنا کوٹ اتار کر مڑا تو اسے جائے نماز پر بیٹھے دیکھ وہیں رک گیا۔ یہ منظر انتہائی غیر متوقع مگر پاکیزہ تھا۔ اس کے لب ہولے سے ہلے، شاید اس نے کچھ پڑھا، پھر وہ قدم قدم چلتا ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ زخرف آنکھیں بند کیے اپنی دعا میں مشغول رہی۔ وہ چاہ کر بھی اسے نگاہ نہیں ہٹا سکا۔ دعا مکمل کر کے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے تو وہ نگاہیں پھیر گیا۔ زخرف نے جائے نماز تہہ کر کے وہیں ٹیبل پر اس کے یہاں بیٹھے رہنے سے وہ جان گئی کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، سو وہ اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ دوہرا کیا ہوا دوپٹہ کھولا تو سنہری بالوں نے اپنی جھلک دکھائی۔ وہ اسی سنہری پن میں کہیں کھو سا گیا، پھر جھرجھری لے کر خود کو ٹوکا۔ تمہیں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوگا، سلسلہ کلام جوڑا۔ میں مینج کر لوں گی، دھیمی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ تو میری گاڑی، میرا مطلب ہے میں تمہارے لیے گاڑی کا بندوبست کروا دیتا ہوں۔ مجھے سیٹ کے علاوہ کہیں نہیں جانا، وہاں میں ٹیکسی پر چلی جاؤں گی، اور ویسے بھی میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے۔ وہ بقول تمہارے مجھے بچانے میرے نانا تو نہیں آ سکتے؟ اس نے اسی کی بات لوٹاتے بات ختم کرنی چاہی۔ میں تمہیں ڈرائیونگ کرنے کو نہیں کہہ رہا، میں ڈرائیور سمیت گاڑی بھجوا دوں گا۔ اس نے تردید بھی نہیں کی اور حل بھی پیش کر دیا۔ مگر میں اسے استعمال نہیں کروں گی حدید، جو کام میں خود کر سکتی ہوں میں خود کروں گی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنا فیصلہ سنایا۔ جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ حدید نے اس کے فیصلے کا احترام کیا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی ضدی ہے اور اپنا بھرم رکھنے کے لیے وہ مشکل کو بھی آسان بنا کر پیش کرنے کی عادی تھی۔ اسے اس کا بھرم رکھنا تھا۔ میں جا رہا ہوں، جب کبھی موقع ملا تو یہاں آؤں گا،
موم کو اپنے طریقے سے سمجھا دوں گا، وہ میری غیر موجودگی پر خائف نہیں ہوں گی۔ جب تمہیں ضرورت ہو مجھے فون کر دینا، میں تم سے صرف ایک کال یا میسج کی دوری پر رہوں گا۔ اس کی بات پر وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیوں جا رہا ہے، وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ صرف کبھی کبھار ہی آئے گا۔ کیا حدید عالم ان سے دور ہو جائے گا؟ کیا برلن اسے حدید جیسا نہیں رہنے دے گا جیسا وہ پاکستان میں تھا؟ سارے سوالات پر بند باندھتے اس نے مختصر جواب دیا، شکریہ۔ تبسم کی ہلکی سی لکیر مسلسل چہرے کا حصہ بنی ہوئی تھی، شاید وہ اس کی نرمی پر نرم تھی۔ شرمندہ نہیں کرو، وہ خجل سا ہوا۔ تم شرمندہ بھی ہوتے ہو؟ طنز نہیں تھا، اس بات پر میں برا مان سکتا ہوں، مگر اس نے احتجاج کیا۔ پر مانو گے نہیں، چائے بنانے جا رہی ہوں، تمہارے لیے بھی لاؤں؟ دوپٹہ جو جھول کر زمین بوسی کر رہا تھا اسے کندھے پر ڈالتے پوچھا۔ نہیں، مجھے ابھی نکلنا ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف گیا جہاں اس کا سامان موجود تھا۔ زخرف کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز سنی۔ ایک لمحے کو دل کی دھڑکن ساکت ہوئی، مگر کمرے سے آتی عائشہ کی پکار پر وہ سنبھل کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پر ٹانگیں لمبی کر کے لیٹے، پشت کو کراؤن سے چپکائے، وہ سامنے لگی LED میں ابھرتی سرخیاں پڑھ رہا تھا۔ ہر چینل اس وقت ایک ہی خبر دے رہا تھا، ایک غریب، کمزور اور بےکس انسان کو بچا کر اس کے سارے علاج کا خرچہ برہان کمال نے اٹھایا۔ ساتھ ہی یہ یقین دہانی کروائی کہ شخص کے بچوں کو وہ اعلیٰ اسکول میں تعلیم دلوائیں گے۔ بورنگ ہو رہا ہے اب، اس نے کیبل بند کرتے بڑبڑاہٹ کی۔ صبح سے 4 لائنیں سن اور پڑھ کر اب اسے الجھن ہونے لگی تھی۔ فون اٹھا کر کال لاگ کھولی، پھر ایک کال ملائی۔ چند بار گھنٹی بجنے کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی پکار کبھی رد نہیں کر سکتی۔ کیا ٹھیک سے پہنچ گئی ہو؟ ہاں۔ پھپھو کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں۔ ہاں۔ تم مصروف ہو؟ ہاں۔ شوٹنگ پر جا رہی ہو؟ ہاں۔ کیا ہے یار، کب سے میں ہی سوال کر رہا ہوں اور تم بس ہاں ہاں کرتی چلی جا رہی ہو۔ وہ جھنجھلا اٹھا۔ برہان، مجھے فوراً سیٹ پر پہنچنا ہے، میں اس وقت سڑک پر کھڑی ٹیکسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے دھیمی آواز میں حالات بتائے۔ اس نے تمہیں گاڑی نہیں دی؟ لہجہ کچھ چبھتا ہوا تھا۔ میں اس کی ذمہ داری نہیں ہوں برہان، اس نے زور دیا۔ ہاں لیکن میری ہو، میرا ایک دوست ہے برلن میں، میں اس کے ہاتھ تمہیں گاڑی بھجوا رہا ہوں، اپنے اپارٹمنٹ کا پتہ بھیج دو۔ برہان، تم انکار نہیں کرو گی سونا، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ اور میں ایسا کیوں نہیں کروں گی؟ کیونکہ یہ میرا مان ہے تم پر، اپنائیت کا احساس۔ ایموشنل بلیک میل مت کرو برہان، تنبیہی انداز۔ تم کہاں کسی کی بلیک میلنگ میں آنے والی ہو؟ اس نے ہنس کر اس کی بات ٹال دی۔ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے برہان، یہ پاکستان بھی نہیں ہے، میں کسی قسم کی پریشانی اٹھانے کی متحمل نہیں ہوں۔ مجھے صرف اپنا کام کر کے واپس لوٹنا ہے۔ اب میں فون رکھ رہی ہوں، مجھے یاد آ گیا مجھے کچھ خریدنا تھا۔ خدا حافظ۔ نور نے آنن فانن فون بند کیا اور تیزی سے چلتے اس دکان میں گھس گئی جہاں کچھ دیکھ کر وہ تھم سی گئی تھی۔ یہ مگ پیک کر دیں۔ اس نے دکاندار کا دھیان ایک مگ کی جانب مبذول کروایا۔ وہ ایک چاکلیٹ رنگ کا مگ تھا جس پر سیاہ رنگ میں ایک انگریزی جملہ تحریر تھا، نو ایسپریسو اونلی ایکسپریسو۔ اسے بیگ میں ڈال کر وہ ٹیکسی کی طرف بڑھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی اس نے یہ کیوں لیا، اسے حدید کو دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، اس نے تو کبھی کسی مرد کو تحفہ نہیں دیا تھا۔ گہما گہمی بھرے ماحول میں اس نے قدم رکھا تو سب نے اسے سلام کیا، کسی نے اس کی طبیعت پوچھی تو کسی نے عائشہ کی۔ وہ مسکراتے سب کو جواب دیتے توصیف کے پاس پہنچی۔ کال کی پکی ثابت ہوئی ہو، وہ متاثر کن بولا، ساتھ ہی اس کے حسین چہرے پر نگاہیں گاڑی تاکہ پرکھ سکے۔ جب میں نے کہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ ایسے ہی ہوگا۔ اعتماد برقرار تھا۔ توصیف نے اندازہ لگایا کہ اس میں کچھ تبدیل ہو چکا تھا، شاید لہجہ، شاید انداز۔ خوشی ہوئی، واصف تمہیں تیار کر دیتا ہے، کافی دنوں بعد لوٹی ہو تو ریہرسل میں بھی تو وقت لوگی، اپنی لائنز دہرا لو تاکہ آسانی رہے۔ اس نے کندھے پر تھپکی دے کر تفشی آمیز لہجے میں کہا، مجھے سب یاد ہے، آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ نور نے اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹایا، یہ اس کی برہمی کا انداز تھا جو توصیف پہچان گیا۔ تمہاری ماں کیسی ہیں؟ اپنی غلطی کا احساس ہوتے اس نے ناراضی کی دیوار پاٹنے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے یہاں صرف میرے کام سے مطلب ہے، تو ماں کا پوچھنا اس سرد دیوار کو نہیں توڑے گا۔ اس نے ہر قدم کو رد کر دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ اس کا پروفیشنل تعلق تھا، مگر جذبات تو پروفیشنل نہیں ہوتے نا، احساسات تو مصنوعی نہیں ہوتے۔ تم غلط سمجھ بیٹھی ہو۔ وہ اس کا رویہ دیکھ کر متفکر ہوا۔ بس مجھے حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا۔
وہ حقیقتاً اسے نہیں سمجھا سکتا تھا کہ پروفیشنل لوگوں میں بعض اوقات جذبات کو پرے کر کے چلنا پڑتا ہے تاکہ عرصے کی محنت برباد نہ ہو جائے۔ وہ اپنا پیسہ اور خود کا کیریئر بچا رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد کیمروں کی روشنی میں وہ سین فلما رہی تھی۔ کسی بھی قسم کی چوک کے بغیر وہ متاثر کن انداز میں اداکاری کے جوہر دکھا رہی تھی۔ توصیف کو اسے دھمکی دینے پر افسوس ہوا۔ یہ لڑکی خزانہ تھی، اسے کھونے کی بجائے اسے منانے میں ہی عافیت تھی۔ برلن کی آب و ہوا میں اور خوشبو در آئی تھی۔ برف باری کی سفید تہ آدھبیز نہ تھی، ہوا کی خون کی عروج پر نہ تھی۔ سورج کی کرنوں نے اپنی جھلک دکھائی تھی۔ بادلوں نے شمس کو ڈھانپ کر آنکھ مچولی کھیلنی شروع کر دی۔ کنزا نے ایک نظر اجلے نکھرے برلن کو دیکھا۔ یہ حدید کے آنے کا اثر تھا یا اس کی آنکھوں کی دھول چڑھ گئی تھی جو پچھلے 2 ہفتوں سے خوبصورتی دیکھنے سے قاصر تھی؟ وہ ابراہیم کی مدیت میں ایئرپورٹ پہنچی۔ ابھی وہ اندر داخل ہی ہونے والے تھے جب پارکنگ میں ہی انہیں حدید گاڑی میں سامان لوڈ کرواتا نظر آ گیا۔ اس نے بھوری ہائی نیک کے ساتھ خاکی لانگ کوٹ اور سیاہ جینس پہن رکھی تھی۔ کنزا کی آنکھیں اسے روبرو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں۔ اسے لگاتار نہارتے اس کے معصوم چہرے پر تبسم بکھر گیا۔ "دیٹس ناٹ فیئر حدید، تم نے پھر ہمیں غلط وقت بتایا۔" اس کو دیکھنے پر پرمسرت کنزا نے اس کے عمل پر ناراضی دکھائی۔ "آپ میرے انتظار میں یہاں کھڑے ہوتے تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔" وہ ابراہیم کے گلے لگتا بولا۔ ابراہیم نے اس کا ماتھا چوما۔ "کیسا محسوس کر رہے ہو؟" انہوں نے اس کے گرد ہلکا سا گھیرا بنا کر پوچھا۔ اس کے انداز و اطوار میں کچھ تبدیل ہو گیا تھا اور ابراہیم وجدانی یہ پرکھ چکے تھے۔ "مطمئن ہوں، اور آپ کنزا میم؟" وہ نہایت تابعداری سے بولا۔ "مار کھاؤ گے مجھ سے اگر میم کہا تو۔" ناک سکوڑ کر اسے باز رکھنے کو کہا۔ "ہینڈز اپ کنزا میم۔" حدید نے ہلکے سے ہاتھ اٹھا کر شکست قبول کی تھی۔ کنزا نے اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگائی تو مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ "ڈیڈ، یہ لڑکیوں کو کیا مسئلہ ہے؟ انہیں عزت دو تو انہیں اس پر بھی غصہ آتا ہے۔" اس نے کنزا کی حرکت پر ابراہیم سے سوال پوچھا۔ لہجہ شرارتی تھا، شاید یہ زخرف اور زید کی صحبت کا کمال تھا۔ اس کی حس مزاح کچھ بہتر ہونے لگی تھی۔ "اب یہ تو لڑکیاں ہی بتا سکتی ہیں۔" انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ دونوں نے ٹیم بنا لی۔ کنزا نے ناراضی میں بازو سینے پر باندھ لیے۔ معصومیت بھرا چہرہ اس ناراضی میں مزید معصوم دکھنے لگا۔ "لیکن تم تو لیڈر ہو نا میری بیٹی۔" انہوں نے اس کو اپنے بازو کے حلقے میں لے کر پچکارا۔ "مجھے نہیں بننا لیڈر۔" خفگی ہنوز قائم رہی۔ اچھا نہیں بننا، موڈ نہیں خراب کرو۔" انہوں نے لاڈ سے مزید پچکارا۔ "اس کو دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو سکتا ہے۔" اس نے حدید کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ ایک پل کو حدید کے گلے میں گلٹی ابھری پھر معدوم ہوئی۔ شاید اسے کنزا سے دوری اختیار کر لینی چاہیے، مگر وہ دوستی، وہ عمر بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ۔ "اب ایسی بات کرو گی تو میں جیلس ہو جاؤں گا۔" ابراہیم نے درمیان میں اپنی جگہ بنائی۔ "آپ حدید سے نہیں جل سکتے بابا۔" اس نے باپ کی جانب سے اعتراف کیا۔ "ہینڈز اپ۔" انہوں نے بیٹی کے آگے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ "گھر چلیں؟" حدید نے ان کا دھیان بھٹکایا۔ "آج تمہیں گھر پر ہی رہنا ہے۔ میں نے تمہاری پسند کی پاکستانی ڈشز بنائی ہیں۔ جب تک وہ سب ختم نہ کر لو میں جانے نہیں دوں گی۔" وہ مسلسل بولتی چلی گئی۔ وہ مختصر جواب دیتا رہا۔ برلن کی فضاؤں نے آنے والے وقت کی اداسی بھانپ کر راستہ بدل لیا تھا۔ شوٹنگ سے لوٹنے کے بعد فریش ہو کر وہ کچن میں چلی آئی۔ پیکڈ فوڈ کے کنٹینرز کھول کر انہیں پلیٹوں میں نکالا۔ عائشہ کو کھانا دیتے ہوئے اس کا دماغ شدید الجھن کا شکار تھا۔ وہ اس کی غائب دماغی پرکھ چکی تھیں، مگر اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ بنی ہوئی مچھلی کے پارچے کو کھاتے وہ کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتی رہی۔ لقمان عالم ایک سیلف میڈ انسان تھا۔ اس نے اسکالرشپ حاصل کر کے اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کی اور ایک اچھے ڈاکٹر کی حیثیت اختیار کی۔ شوٹنگ کے بعد اس نے فون پکڑا تو لقمان عالم کی ساری معلومات ایک PDF کی صورت اس کے پاس موجود تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر عائشہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کھانے کے برتن دھونے کے بعد اس نے چائے بنانے کے لیے الیکٹرک سٹون آن کیا تھا۔ جاب کے چند ماہ بعد اس کی ودیعہ مختار نامی لڑکی سے شادی ہو گئی۔ دودھ میں پتی شامل کی تو سفیدی بھورے پن میں ڈھلنے لگی تھی۔ رنگت کی یہ تبدیلی طبیعت کو خوشگوار محسوس ہوتی اگر وہ غور سے اس بدلتی رنگت کو دیکھ پاتی۔ کون کہتا ہے کہ رنگ بدلنا ہمیشہ منفی ہی ہوتا ہے؟ کچھ رنگوں کی تبدیلی دودھ سے چائے کے سفر کا پیش خیمہ ہوتی ہے، جو دل کو بھا جائے، جو سکون اتار جائے، جو تھکاوٹ لے جائے، جو تازگی بخش جائے۔ بیٹے کی پیدائش کے دوران ودیعہ اس جہاں فانی سے کوچ کر گئیں۔ سارے کچن میں چائے کی مہک پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس نے گہرا سانس بھرا، مگر خوشبو نے اس کے حواسوں پر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ڈالا۔ لقمان نے بیٹے کی پرورش کے باعث ڈاکٹر کی جاب سے استعفیٰ دے دیا، لیکن ان کی قابلیت کی وجہ سے انہیں میڈیکل کالج میں لیکچرار کے طور پر بھرتی کر لیا گیا۔ اس نے 2 مگ ٹرے میں رکھے اور ان میں چائے انڈیلی۔ بھورے مائی کی باریک دھاری جھاگ بناتے مگ میں جگہ بنانے لگی۔
وہاں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے اس نے ایک پروجیکٹ پر کام شروع کیا۔ ٹرے تھام کر وہ عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہیں بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھے کوئی کتاب پڑھتے پایا۔ وہ دروازہ بند کرتے ان کے قریب چلی آئی۔ وہ پروجیکٹ کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا، مگر وہ بہت اہم تھا، کچھ ایسا جو زندگیاں تبدیل کر دیتا۔ عائشہ کو مسکرا کر کپ تھماتے وہ سامنے والے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ پیر جرابوں کے بغیر برف ہو رہے تھے۔ حدید دیکھ لیتا تو اسے کمبل اڑا دیتا۔ پھر وہ اسی پروجیکٹ کے سلسلے میں جرمنی گیا، البتہ اس کا بیٹا اس کے ہمراہ نہیں تھا۔ چائے کا گھونٹ حلق سے نیچے اترا تو جسم میں گرماہٹ در آئی۔ سرد موسم میں چائے کی نعمت عظیم تھی۔ پھر ایک دن وہ اچانک پاکستان آیا اور نور بیٹا، عائشہ نے اسے پکارا تو اس کی سوچوں میں انتشار برپا ہوا۔ اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، سیاہ آنکھیں اداس تھیں۔ عائشہ ان کی اداسی سمجھنے سے قاصر تھیں۔ بیٹا کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کر لو، انہوں نے ممتا سے لبریز لہجے میں کہا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بس کام زیادہ تھا تو تھکاوٹ ہو گئی، اس نے آنکھیں مسلتے جواب دیا۔ وہ الگ بات تھی کہ ذہنی تھکاوٹ اصل وجہ بنی تھی، اور تاریخ گواہ ہے کہ جو اذیت ذہنی تھکاوٹ دیتی ہے وہ جسمانی تھکاوٹ نہیں دے سکتی، کیونکہ روح کے زخموں پر دوا بھی اثر نہیں کرتی۔ ہاں لیکن دعا کارگر ثابت ہوتی ہے۔ کس ہسپتال میں جاب کرتی ہو؟ وہ کیوں بھول گئی کہ اس کی ماں کو کہانیاں بننے کا مسئلہ درپیش ہے؟ جانے کیوں، لیکن وہ انہیں یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ بطور ایکٹریس کام کر رہی ہے۔ اندر کہیں زمین نے جھنجھوڑا۔ یہیں برلن میں ہے، زیادہ دور نہیں۔ جھوٹ نہیں بولا تو سچ بھی نہیں کہا۔ اسپیشلائزیشن کرنے کا ارادہ ہے، وہ نارمل انداز میں بولی، لیکن اندر کہیں وہ اپنی بیٹی کو جانچنا چاہ رہی تھیں۔ فی الحال نہیں، جیسے تمہیں مناسب لگے۔ بائی دا وے چائے بہت مزیدار بنائی ہے۔ انداز تعریفی تھا، انہیں اپنی نور کے ہاتھ کی چائے ہمیشہ سے پسند رہی تھی، آج عرصے بعد پینی نصیب ہوئی تھی۔ میری ماما نے سکھائی تھی، ان کی آنکھوں کے تاثرات دیکھتے اس نے نم لہجے میں مسکرا کر کہا تو ایک پل کو عائشہ کی انگلیاں کپ کپا گئیں۔ اپنی بیٹی کو ایسی حسرت میں مبتلا دیکھنا صبر آزما تھا۔ آپ کی ماما اب کہاں ہیں؟ جس دل سے انہوں نے پوچھا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ وہ کھو گئی ہیں، آپ دعا کریں وہ واپس مل جائیں۔ عائشہ کے چہرے کو حسرت اور محبت سے دیکھتے وہ پرنم ہوئی۔ ادھر آؤ بچے، عائشہ نے بازو پھیلائی تو وہ بے ساختہ اٹھتے ان کے پاس چلی آئی، ان کے قریب بیٹھ کر ان کے گرد بازو پھیلا لیے۔ آنکھیں اشکبار ہو گئیں، وہ اس کی ماں تھی، اس کا سب سے قیمتی اثاثہ۔ عائشہ نے اس کو محسوس کرتے سکون کی سانس خارج کی، وہ ان کی بیٹی تھی اور ان کی محبتوں کی وارث۔ وہ آفس آئے تو ماحول کچھ مختلف سا پایا، اس کی وجہ جانتا تھا، مگر اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ فی الحال وہ عفان اور اس کی حرکتوں سے بیزار ہوتا۔ اپنے آفس میں داخل ہوا تو مراد کو دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ لگتا ہے مجھ سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے، سربراہی کرسی کی پشت پر کوٹ پھیلاتے شرارت سے کہا۔ جرم تو واقعی ہو چکا ہے، اس کے حرکات و سکنات کو نگاہ میں نہ لاتے نظریں مسلسل اس کے چہرے پر گاڑے جواب دیا۔ انٹرسٹنگ، کیا سزا ملے گی؟ اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جزا اور سزا کو چھوڑ دو، تم یہ بتاؤ لقمان بھائی کی قبر پر گئے؟ اس کے بیٹھتے ہی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پرکھتے سوال داغا۔ تو ڈیڈ نے آپ کو بتا دیا؟ اس نے گہرا سانس خارج کرتے کہا۔ تم مجھے سیدھا جواب دو گے حدید؟ وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ ہاں گیا تھا۔ صرف وہیں گئے تھے؟ آپ کا خیال ہے میں اتنے دن قبرستان میں بیٹھا رہتا؟ وہ ان کے سوالات سے عاجز آ کر بولا۔ کہاں رہے ہو؟ اگلا سوال پیش خدمت تھا۔ آپ میری تفتیش کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اکتا کر بولا۔ کیونکہ تم کچھ چھپا رہے ہو۔ جواب فوراً آیا۔ ریئلی؟ مثلاً؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسائے ان کی آنکھوں میں دیکھتے وہ نڈر اور بے خوف تھا۔ تمہاری واپسی کب ہوئی؟ کیوں، کیا ڈیڈ نے اس بارے میں آپ کو مطلع نہیں کیا؟ آپ کے حدید کو تنزیہ بولا۔ تم جھوٹ بولنے لگ گئے ہو حدید، انہوں نے نفی میں سر ہلاتے افسوس سے کہا۔ صرف جھوٹ؟ مجھے جاننے والے کہتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بھی بنا لیتا ہوں۔ اس نے افسوس میں مزید اضافہ کرنا چاہا۔ مگر ہمیں کبھی دھوکے میں نہ رکھنا، انہوں نے اپنے مان کی سلامت رہ جانے کی دعا دل سے کی تھی۔ آپ مجھے ایکسپریسو پلوایا کریں یار، ساری ڈیلز منظور۔ وہ اچانک ہی غیر سنجیدہ ہوا۔ جیسے میرے پلائے بغیر تم پیتے نہیں۔ وہ برا منا گئے۔ اب قصور بھی تو آپ کا ہی ہے۔ بس ہر بار جتانا ضروری ہوتا ہے کیا؟ اس نے کندھے اچکائے اور کریڈل پر بڑا فون اٹھا کر ایکسپریسو لانے کا اندیہ دیا۔ مراد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، انہیں ان سیاہ آنکھوں میں دھوکہ دکھ رہا تھا۔ کنزا یونیورسٹی کے پارک میں بیٹھی کتاب پر لکیریں کھینچ رہی تھی جب صوفیہ نے اس کے پاس آ کر مداخلت کی۔ کنزی، یو نو وٹ، مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ وہ پاکستانی بیوٹی کوئین کی شوٹنگ کہاں ہے۔ وہ حد درجہ پرجوش تھی اور اسے مفت میں پرجوش کرنے کی خواہش مند بھی۔ کون سی پاکستانی بیوٹی کوئین؟ اس نے صوفیہ کا لقب دہرا کر پوچھا۔ مجھے اس کے نام کا پہلا لفظ بھول جاتا ہے۔ وہی نور، وہ جس نے دریا میں کود کر اپنی کولیگ کی جان بچائی تھی، یاد آیا؟
وہ پرامید نظروں سے اسے دیکھتے متاثر ہوئی۔ اس نے سرسری سا جواب دیا۔ صرف تمہیں معلوم ہے میں اتنے دنوں سے وہاں چکر لگا رہی تھی مگر کبھی بھی وہ دکھائی نہیں دی، لیکن کل مجھے علم ہوا کہ وہ دوبارہ سیٹ پر آئی ہے۔ میں اسے ملنے جاؤں گی اور تم میرے ساتھ چلو گی۔ پلیز صوفیہ، اس بار نہیں، اس نے عاجز آ کر کہا۔ یہ مربت نبھانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پسند کے خلاف جانا پڑتا ہے۔ تمہیں تو لازمی چلنا چاہیے، تمہارے ملک کی ہے۔ اس نے بہانہ تراشا تاکہ وہ قائل ہو جائے۔ تو کیا میں ہر پاکستانی کو دیکھنے کے لیے بھاگتی پھروں؟ کنزا نے برا منایا۔ لو بھلا کیا؟ اب وہ اپنے ملک کے باشندوں کو دیکھ کر انہیں اسٹاک کرنا شروع کر دے تو ہی پاکستانی کہلائے؟ اپنے پاکستانی کنزن کو دیکھنے کے لیے تو بھاگتی ہی ہو۔ ڈونٹ کمپیئر حدید ود اینی ون۔ کنزا نے غصے بھرے ناراضی سے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ سوری، میں تمہاری کزن کو کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن پلیز بس آخری بار، اس کے بعد اگر تم چاہو گی تو ہم تبھی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ خجل سے ہو کر معافی مانگ کر اس نے آخر میں منت طلب نگاہوں سے کنزا کو دیکھا جو پگھل گئی تھی۔ آخری بار، اس نے باور کروایا۔ سچ میں کنزا ابراہیم کو منانا بہت آسان تھا۔ وہ ایک سین شوٹ کروا کر میک اپ سیٹ کر رہی تھی جب اس کے عین پیچھے آئینے میں رودابہ کا جھلملایا۔ ہائے، اس نے خوش الحانی سے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تو زخرف نے سر پیچھے گھمایا۔ ہیلو، ہلکی سی پروفیشنل مسکراہٹ۔ تمہاری ماما اب کیسی ہیں؟ توصیف نے جب بتایا تو بہت دکھ ہوا۔ اس نے فکر مندی سے حال احوال پوچھا، چہرے پر پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ جب سے زخرف نے اسے ڈوبنے سے بچایا تھا اس وقت سے وہ اس کے لیے دل سے دعا گو تھی۔ اب بہتر ہیں، نور نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم تو اب یہاں ہو، تمہاری ماما، میرا مطلب ان کا خیال کون رکھے گا؟ فکر نہیں کرو، میں جانتی ہوں کہ مجھے اپنی ماں کا خیال کیسے رکھنا ہے، وہ میرے ساتھ ہی آئی ہیں۔ اس نے رودابہ کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی۔ شاید دونوں کے درمیان اب تعلق تلخی سے دور جانے والا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔ کیا معلوم کب آپ کی کون سی نیکی کسی کے دل میں آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند کر جائے۔ کیا سچ میں؟ وہ پرجوش سے بولی۔ اس نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ اس کے اتنا پرجوش ہونے کی کیا تک تھی؟ تم مجھے ان سے ملواؤ گی؟ وہ پرامید سے بولی۔ زلف نور نے چنبے سے اسے دیکھا۔ مدثر، میری ماما کی وفات کو 2 سال بیت چکے ہیں، میری کوئی بہن بھی نہیں ہے۔ تم نے میری جان بچائی تھی، اب تم مجھے عزیز ہو گئی ہو، ماضی کی بات اور تھی، اور میں ایک بار تمہاری ماما کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے تمہاری اتنی اچھی تربیت کی۔ وہ وضاحتی انداز میں ایک بار شروع ہوئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ بس رودابہ، اب اتنا ایموشنل ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ زخرف نے قدرے جھنپ کر اسے خاموش کروا دیا۔ اوہ ہاں، میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ وہ فوراً ہی پٹری کا رخ تبدیل کر گئی۔ نور زیر لب مسکرا دی۔ وہ ایک بے ضرر سی لڑکی تھی جو صرف اپنا بھرم رکھنے کے لیے بولڈ ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ سوشل میڈیا اور اس کے دھوکے، اور تمہیں ایسے دیکھ کر سب سوچیں گے کہ میں نے تم سے کوئی تلخ بات کہہ دی ہے۔ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑاتے ورکرز کی نظریں خود پر محسوس کرتے کہا۔ اوہ مائی مسٹیک، میرا سین ہے تو میں چلی۔ وہ ہاتھ ہلا کر اسے گڈ بائی بولتے وہاں سے گھسک گئی۔ زخرف نور نے خود کو مسکراتے پایا۔ اس نے آخری نظر آئینے میں ابھرتے اپنے عکس پر ڈالی تھی۔ آج کا بس ایک ہی ڈائلاگ شوٹ ہونا تھا۔ اس وقت وہ نانا سے بات کر سکتی تھی۔ بس آدھے گھنٹے کا ہی وقفہ تھا۔